نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 51 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننسہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دینوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا جو دنیا کی پرآسائش زندگی میں یا دنیا کی پرآسائش زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو کر دین کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا دین حق کو قبول کرنے کی کوشش نہ کی۔ اوپر جو ذکر اللہ کریم نے کیا اہل اعراف کے بعد ان لوگوں کا جن کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ پھر اہل جنت سے پانی مانگیں گے اور کھانے کے لیے مانگیں گے، تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے یہ کھانا پینا جو رب کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ نعمت تمہارے پر اللہ نے حرام کر رکھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے انہی لوگوں کو ایڈریس کیا جو آخرت میں جن پر جہنم کو واجب کیا گیا، اور بیان یہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ نے تو جنہوں نے تو جو اوپر ذکر کیا گیا انہی لوگوں کا ذکر رب کریم کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو مقدم جانا دین پر، اپنی زندگی کے جتنے بھی انسان کو ماہ و سال میسر آئے اس میں فقط اس نے دنیا ہی کی طرف توجہ دی، یہ کوشش نہ کی کہ یار چند لمحے زندگی میں سے بچا کر میں دین کے لیے بھی کچھ کر جاؤں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی چند لمحات زندگی کے جو ہیں وہ بسر کر لوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیے رکھا، دھوکے میں مبتلا رہا، اور یہ دھوکا انسان کو اس لیے، یعنی دھوکے میں انسان اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ موت کا جو وقت رب کریم نے مقرر کر رکھا ہے اس کو اللہ کریم نے راز رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں بعض بچے ماں کے پیٹ میں سے زندہ ہی نہیں نکلتے، بعض پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہیں اپنے بچپن کی عمر میں، کہیں لڑکپن کی عمر میں، کہیں جوانی کی عمر میں، کہیں بڑھاپے کی عمر میں، اور کہیں 100 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا موت کا وقت نہیں آتا۔
تو یہ جو رب کریم نے راز میں رکھا ہوا ہے نا کہ کس نے کب مرنا ہے، اسی چیز نے انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ خیر ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے میرا اگلا لمحہ جو آنے والا ہے وہ میری زندگی کا آخری لمحہ۔ تو یہ جو دھوکہ ہے نا حقیقت میں، کہ انسان اس دھوکے میں جب مبتلا ہو جاتا ہے کہ خیر ہے یار ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کچھ بنا لیں، کچھ کما لیں، کچھ سنوار لیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یا پھر چلو اللہ توبہ بھی کر لیں گے۔ یہ دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے، اور ہم میں اکثریت جو ہے اس دھوکے میں مبتلا ہے اور دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف آنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو دھوکے میں مبتلا ہو گئے نا، اب یہ بات تو کفار کی جا رہی ہے نا، یہ رس کفار کو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بے شک مسلمان بھی ہیں لیکن سارے اعمال وہی کر رہے ہیں جو کفار والے ہیں، تو ان کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ دوزخ ان کا بھی مقدر بنے گی، بھلے وہ کتنے مدت کے لیے بنتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے پاس معاملہ۔ جو بھی دنیا کے لیے دین کو بلا دے گا، اللہ فرما رہا ہے ان کا مقدر جو ہے وہ دوزخ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات جو رب کریم نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ جو لوگ اس بات کو یقین کی حد تک قبول نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، ایک تو طبقہ وہ ہے جو سرے سے مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور دنیا۔ اور یہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کا ذکر کرتے تھے تو ٹھٹھا اڑاتے تھے، کون سی دنیا؟ اللہ کریم ان کا ذکر کر رہا ہے، بالخصوص ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مانتے ہی نہیں یا مانتے ہی نہ تھے کہ اس موت کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی ہوگی، اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہونی۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھ سے ملاقات کرنے کے خیال کو بلا دیا، اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بھولے رہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آج کہ جب یہ میرے سامنے کھڑے ہیں، میرے پاس دوبارہ ان کو زندہ کر کے کھڑا کیا گیا ہے، آج میں ان کو بلا دیتا ہوں جیسے انہوں نے مجھ کو بلا دیا۔ تو یہ بالخصوص تو بات کفار کی جا رہی ہے کہ بالعموم اس کا اطلاق ایمان والوں پر بھی ہوتا ہے کہ بھلے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اپنی زندگی میں نہ اللہ کو یاد کیا نہ اللہ کے رسول کو یاد کیا، تو قیامت کے بعد رب کریم ایسے لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے، اللہ کریم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو سبق ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کم از کم اتنا تو استوار رکھو کہ ایک جان پہچان کا معاملہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہے۔ اگر قیامت کے روز حساب و کتاب کے وقت جب اللہ فرماتا ہے کوئی تمہارا دوست نہ ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، جس نے تمہاری مدد کرنی ہے، جو تمہارا دوست ہوگا، اگر اسی نے ہی تمہاری طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو سوچیں اس انسان کا کیا بنے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنا تو انسان تعلق رب کریم کے ساتھ بنا کر رکھے کہ قیامت کے دن بھلے گناہ گار ہی ہو، بھلے گناہ گار ہی ہو، لیکن اللہ کے ساتھ اتنا تو تعلق ہو بندے کا کہ قیامت کے دن اللہ کریم حساب و کتاب کرے لیکن چہرہ دوسری طرف نہ کرے اپنا۔ تو یہ جو نافرمانی کی حد کراس کر جانا، سرکشی پر پہنچ جانا، یہ اللہ کے ہاں کسی طور بھی قبول نہیں ہے۔ گناہ کر لینے سے رب سے بندہ دور نہیں ہوتا، گناہ کر لینے سے بندہ رب سے دور یا رب سے تعلق نہیں ٹوٹتا۔ گناہ گار پر تو اللہ کی توجہ ہوتی ہے اور دیکھتا رہتا ہے کب یہ میری طرف پلٹے، مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کر دوں۔
اللہ کریم اس شخص کا دامن چھوڑ دیتا ہے جو سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بغاوت پر اتر آئے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے مطلقاً انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے جس طرح انہوں نے مجھ کو بلایا تھا نا، میری ملاقات کو بلایا تھا، کہ بھلے ملاقات ہونی ہی نہیں، آج میں ان کو بلا دیتا ہوں۔ جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرا محبوب ان پر جب بات کرتا تھا تو ٹھٹھا اڑانے والے، مذاق اڑانے والے، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے تو اس دن توبہ بھی کریں گے، معافیاں بھی مانگیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میں ان کو ویسے بلا دوں گا جیسے انہوں نے دنیا میں مجھ کو بلائے رکھا۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، حالانکہ بے شک ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی کہ واضح احکامات دینے والے کیا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنایا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود کہ ہم نے ان کو وہ کتاب عطا فرمائی جو مفصل ہے علم کے لحاظ سے، کہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، یعنی کہ اس کتاب کے آ جانے کے بعد کوئی ابہام باقی نہ بچا انسان کو سمجھنے کے لیے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مجھے خیر اور شر میں تمیز نہ آ سکی، مجھے اچھائی اور برائی کا پتہ نہ چل سکا، حق اور باطل کا جو فرق تھا میں اس کو نہ جان سکا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے علم کی بنیاد پر اس کو مفصل اور واضح کر کے بھیجا، اس کتاب کو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا۔ اعمال کے ساتھ تمہارے معاملات کو، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ عدل ہے، ہر ایک چیز کو رب کریم نے کھول کھول کر اللہ فرماتا ہے میں نے بیان کیا اس میں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو اس کتاب حکیم سے مجھ کو ہدایت میسر آ جائے اور اللہ کی رحمت میسر آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان بن جائے۔ ایمان کے بغیر یہ قرآن جو ہے انسان کو ہدایت اور رحمت، بھائی پڑھتے تھے اس کو وہ بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں، کیا نہیں پڑھتے؟ تحقیق کے لیے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن کریم، بھلے اسلام پر الزامات لگانے کے لیے ہی پڑھیں۔ تو کیا صرف پڑھنے سے ہی یہ قرآن کریم انسان کو ہدایت دے دیتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے انسان کو ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت یہ قرآن تب دے گا جب آپ کے دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کا نور ہوگا، پھر یہ ہدایت دے گا۔ تو اللہ نے یہ مشروط کر دیا، جیسے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے آغاز میں رب کریم نے فرمایا تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، شرطیں لگا دی تھی۔ ہدایت دیتی ہے یہ کتاب، مگر کن کو؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ تو جو ایمان پر آ گیا، جس نے ایمان کو قبول کر لیا، پھر یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا منبع بھی ہے اور رحمت کا خزانہ بھی ہے۔ لیکن جو ایمان نہ لا سکا، جو بدبخت رہا، اس بھلے وہ قرآن سارا ادبر بھی کر لے، یہ قرآن کبھی اس کو ہدایت نہیں دے گا اور کبھی اس پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا طویلہ یوم یاتی طویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خاسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ اور وہ صرف اس کے انجام کے منتظر ہیں، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا، وہ لوگ جو اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کی طرف سے رسول حق یہ بات لے کر آئے تھے، سو کیا آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا ہے جو ہمارے لیے سفارش کر دے، ہم لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم
ان سے مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے تھے، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ بہتان اور افطرا ان سے جاتا رہا جو وہ گڑا کرتے تھے۔ اب اللہ کریم ایک اور تصویر کشی کر رہا ہے اس دن کی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کو بلائے بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول کو بلائے بیٹھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کفار کا اخروی جو خسارہ ہے نا، اس کا بیان رب کریم کر رہا کہ بھلے دنیا میں انسان کامیابی کی زندگی بسر کر لے جو کافر ہے، جس نے ایمان کو قبول نہ کیا، اب اللہ کریم اس کا جو اخروی نقصان ہے نا اس کا بیان کر رہا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے جب وہ انجام ان کا آ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس دن کے انجام کے منتظر ہیں جو نہیں مانتے، کہ جب وہ انجام ان کے سامنے آئے گا قیامت کے دن، تو وہ لوگ جو اس کو بلا چکے تھے، جو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، وہ کیا کریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آج ان کو جب سمجھ آ جائے گی، کہیں گے کہ ہماری طرف رب کی طرف سے رسول جو آئے تھے وہ حق بات لے کر آئے تھے، اس دن تسلیم کر لیں گے۔ اور پھر وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم اس سے مختلف عمل کریں، یعنی کہ ہم نے جو کفر کی زندگی بسر کی تھی اس کو چھوڑ کر ہم ایمان والی زندگی بسر کریں اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو افطرا باندھتے رہے، جو بہتان باندھتے رہے، وہ ان سے جاتا رہا جو وہ گڑا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ جس بات پر ہم ہیں وہی حق ہے، یہ زندگی ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اللہ کے ہاں ہم نے پیش نہیں ہونا، جب وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، وہ رب کریم کی عدل کی کرسی لگی ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو جب دیکھیں گے تب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہے آج ہیں وہ رسول جو حق بات لے کر آئے تھے، ہماری سفارش کر دیں۔ تو اس دن کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، اور دوسری ایک خواہش یہ کریں گے کہ کاش آج ہمیں کو بچا لے، کاش آج کوئی ہمیں بچا لے۔ اس دن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جتنے بھی نبی آئے تھے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مان لیں گے کہ جو بھی نبی ہماری طرف آیا وہ حق بات لے کر آیا۔ ایک آرزو یہ ہوگی کہ آج ہماری کوئی سفارش کر دے، اس دوزخ کی آگ سے ہمیں کو آج بچا لے، اور دوسری خواہش یہ کریں گے کہ اگر یہ نہیں تو پھر ایسا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم جو کرتے رہے وہ ان کو چھوڑ کر ویسے زندگی بسر کریں گے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، اب انہوں نے اپنا نقصان خود کیا، میں نے ان کو مہلت دی تھی، میں نے ان کو وقت دیا تھا، لیکن اس مہلت میں انہوں نے مجھ کو بلائے رکھا، تو آج میں ان کو بلائے دیتا۔ تو یہ بات رب کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ زندگی جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں، یہ زندگی ہے جس کو دارالعمل کہا جاتا ہے، یہی کرنا ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، اسی زندگی میں کرنا ہے۔ جب یہ زندگی کا پیریڈ آپ کا ختم ہوگا اس کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، پھر جو آپ نے کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا، اچھا رزلٹ ہوگا، اچھے نمبر ہوں گے تو آپ کو پاسنگ مارک مل جائیں گے، اور اچھے نمبر نہ ہوئے تو آپ کا ان لوگوں میں شمار ہوگا جو فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ اصل میں انسان کو رب کریم نے جو پیدا کیا ہے وہ فطرت نہ آگ کے لیے پیدا کیا، نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے، وہ اس کے اعمال ہیں جو اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اور جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنا حصہ ہمیں اپنا ڈالنا چاہیے، وہ ہے عمل، باقی معاملہ رب کریم کے فضل پر، اس کے کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں ڈال دے گا، یہ اس کے فضل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر جو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ان اعمال کو انجام دیں، اپنی زندگی میں نافرمانی کو چھوڑ کر
سرکشی کو چھوڑ کر، بغاوت کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کرنے کی کوشش کریں، باقی معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دیں۔ قیامت کے دن پھر وہ جو اس کا ہوگا اس کے ساتھ پیار کا، محبت کا، فضل کا، رحم کا اور کرم کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔